السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مقیم آدمی مسافر امام کے پیچھے کیسے نماز پڑھے گا؟ کیا مقیم آدمی مسافر امام کے پیچھے پوری نماز پڑھے گا یا مسافر امام کی اقتداء کرتے ہوئے نماز کے اندر قصر کرے گا؟ اس لیے کہ یہ تو یقینی بات ہے کہ مسافر امام نے 4 رکعت والی فرض نماز میں 2 رکعت پڑھنی ہے، یعنی قصر نماز کرنی ہے۔ تو اگر کوئی مقیم مقتدی مسافر امام کی اقتداء میں نماز پڑھتا ہے تو اب یہ مقیم مقتدی 2 رکعت پر سلام پھیرے گا، یہ اپنی 4 رکعت مکمل پڑھے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مسافر آدمی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو کیا مسافر مقتدی مقیم امام کی اقتداء کرتے ہوئے 4 رکعت والی فرض نماز پوری پڑھے گا یا پھر 2 رکعت پر سلام پھیر دے گا؟ آج کی اس ویڈیو میں ان دونوں مسائل کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ آپ سے التماس ہے اسی طرح کے اہم مسائل کی معلومات کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور کل کی ہماری ویڈیو کس مسئلے پر ہونی چاہیے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کر دیں۔ معزز ناظرین، مسافر کے متعلق مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے تھے۔ اس حوالے سے بیشتر مسائل بیان کیے جا چکے ہیں، آپ چاہیں تو اس چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا یہ مسئلہ ہے کہ مسافر امام کے پیچھے مقتدی مقیم کس طرح نماز پڑھے گا، اسی طرح مسافر مقتدی مقیم امام کے پیچھے کس طرح نماز پڑھے گا۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ جب تم زمین کے اندر سفر کرو تو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز کے اندر قصر کرو۔ تو یہ بات یاد رکھیں، مسافر آدمی پر قصر نماز پڑھنا واجب ہے، یعنی 4 رکعت والے فرض نماز اس پر 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے۔ اگر مسافر آدمی 4 رکعت والے فرض نماز 2 کی بجائے 4 پورے پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز کس صورت میں ہوگی، کس صورت میں نہیں ہوگی، اس پر ہمارا ایک کلپ موجود ہے، نیچے ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک موجود ہے، آپ اس چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر کہیں مسافروں نے اپنی جماعت کھڑی کر لی، یعنی مسافر کہیں سفر پر جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے میں سے کسی کو امام بنا دیا، اپنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کر دی۔ ادھر سے وہاں کا کوئی رہنے والا، کوئی مقیم آدمی بھی اسی مسافر جماعت کے پیچھے، مسافر امام کے پیچھے نماز کے اندر آ کر شامل ہو گیا۔ اب اس کو یہ اندیشہ ہوتا، اب اس کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اب میں نے پوری نماز پڑھنی ہے یا مسافر امام کی اقتداء کرتے ہوئے قصر نماز پڑھوں گا۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، مسافر امام نے اور جو پیچھے مسافر مقتدی ہیں انہوں نے تو نماز کے اندر قصر کرنا ہے، یعنی جب امام 2 رکعت پڑھا لے گا تو امام اتحیات میں بیٹھے گا، اتحیات پڑھے گا، درود شریف اور دعا بھی پڑھے گا، اور اس کے پیچھے جو مسافر مقتدی ہیں وہ بھی اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام سلام پھیر دے گا۔ امام سلام پھیرنے کے فوراً بعد یہ اعلان کرے گا کہ میں مسافر ہوں، لہٰذا مقیم مقتدی اپنی نماز پوری کر لیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مقیم مقتدی مسافر امام کے پیچھے 4 رکعت مکمل پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ جو رعایت ہے، یہ جو گنجائش ہے، یہ صرف مسافر کے لیے ہے، مقیم کے لیے نہیں ہے۔ لہٰذا مقیم آدمی اگر مسافر امام کے پیچھے بھی نماز پڑھے گا تب بھی پوری نماز پڑھے گا، آدھی نماز نہیں پڑھے گا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اگر مسافر آدمی کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو اب وہ کیا کرے گا؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، اگر مسافر آدمی کسی مقیم امام کی اقتداء میں نماز پڑھتا ہے تو اب وہ مقیم امام کے پیچھے پوری نماز پڑھے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مقیم امام جب 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے گا اور مسافر مقتدی وہیں سلام پھیر دے گا، مقیم مقتدی اپنی تیسری رکعت کے لیے امام کھڑا ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ مسافر آدمی مقیم امام کے پیچھے پوری نماز پڑھے گا، 2 رکعت پر اگر وہ سلام پھیر دے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس صورت میں امام کی مخالفت لازم آ رہی ہے، اور جب نماز کے اندر امام کی مخالفت کر دی جائے تو پھر اس سے نماز نہیں ہوتی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مقیم مقتدی مسافر امام کے پیچھے پوری نماز پڑھے گا، قصر نماز نہیں کرے گا۔ اسی طرح مسافر مقتدی مقیم امام کے پیچھے بھی پوری نماز پڑھے گا، قصر نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔